حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں۔ اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں۔ ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر، اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو۔ آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دے کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو۔ اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ مسمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں۔ میں نے کہا نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعارف۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں۔ مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ، نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں۔ اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے۔ یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں۔ ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے ہیں چور ہوں؟ یار کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے عامل ہوں میں، تو میں نے کہا تو ڈرامے بازی ہے۔ کہہ رہے ڈرامے بازی حضرت، واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات۔ انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے۔ جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں۔ اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے۔ ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں۔ کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا۔ میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، صرف گردن کے اشارے سے۔ تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں، باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں، اور کیا ہے، اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی۔ ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل۔
भाई डिटेल में एक्सप्लेन तो पूरा 1.5 घंटे का बयान ये पूरा इसी पे तो चल रहा था, पूरे 2-2 घंटे के मेरे बयान इसी पे तो हो रहे होते हैं। नजरिया भी ठीक कर लो, अमल भी ठीक कर लो तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 2 चीजें चाहिए, कुरान ने कहा है वमन अरादल आखिरा वसआ लहा साया वहुव मोमिन। 4 शर्तें बयान की हैं जो असल में 2 ही हैं, लेकिन जब डिटेल में आपने पूछा ना तो 4 शर्तें। नंबर 1 मन अरादल आखिरा, हर अमल में नीयत अल्लाह को राजी करना। हर अमल में नीयत क्या हो? अल्लाह को राजी। वसा, और फिर अमल भी हो, कोशिश भी हो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ना नमाज पढ़ रहा है, ना ज़कात दे रहा है, ना रोज़ा रख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वसा कोशिश भी करे। नंबर 3 वसा लहा साया, कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है, अखपल तरीके से अपनी कोशिश करेगा वो नहीं, यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने कहा ये करो वो करे, जिस चीज़ को अल्लाह ने कहा नहीं करो वो ना करे। अपनी तरफ से आप उल्टे लटक जाओ। जैसे मैंने बयान में कहा ना कि हिंदू एतराज़ कर रहा है कि ये मौलवी लोग तो देखो शादियां भी कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम भी रहे हैं, तो अब वो चाह रहा है कि हम शादियां भी छोड़ दें, गाड़ी में के बजाय हम गधे पे आ जाएं। तो ये कोशिश तो होगी, लेकिन ये आपकी बनाई हुई कोशिश है, इससे अल्लाह खुश नहीं होगा। मेरा दिल चाह रहा है जलेबी खाने का, मैं जलेबी छोड़ दूं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा मैं जलेबी छोड़ने से खुश होता हूँ। हाँ, सेहत के लिए छोड़ दे एक अलग बात है। या मेरा खरबूजा खाने को दिल चाह रहा है, मैं कहूँ मैं अल्लाह के लिए खरबूजा छोड़ दूंगा, तो अल्लाह खुश होगा? अल्लाह कहे मैंने खरबूजे पैदा तुम्हारे लिए किए हैं, तो क्यों छोड़ रहा है भाई तू? मैं कहूँ मेरा अनार खाने का दिल चाह रहा है, मैं अनार नहीं खाऊंगा, अल्लाह खुश होगा? होगा खुश अल्लाह? अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा कि भाई मैं अनार छोड़ने से खुश होता हूँ। मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है, मैं छोड़ दूं पराठा अल्लाह की रजा के लिए, तो ये अपनी बलाई भी कोशिश होगी, इससे अल्लाह खुश? तभी तो जो लोग इफ्तार में देर करते हैं गुनाह मिलता है उनको, इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी सूरज गुरूब होने तक, वो पाबंदी हट गई है। अब तू जो देर कर रहा है ये तेरा अपना हेडेक है। क्यों कर रहा है भाई तू ये समझ रहा है कि मैं लंबा रोजा रखूंगा अल्लाह खुश होगा? ना 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 ना, अब रोजा खत्म हो गया तो अब अल्लाह खाने से खुश होगा, इज्तिनाब करने से खुश नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? और मैं तो इसलिए भुगता हुआ हूं कि जब बार बार शादी का टॉपिक आ रहा है, ख्वातीन भी बयान सुनने आई हुई हैं, अल्लाह माफ फरमाए, क्या करें, तो इस्तिगफार कर लेंगे फिर बैठ के। मैं जब कर रहा था ना तो मुझे सबसे ज्यादा ताने पता है क्या मिल रहे थे? अय्याशी के, दूसरी शादी कर रहे हैं, अय्याशी अय्याशी अय्याशी, इतने मैं लोगों को समझाता था एक्चुअली देखें बेवा औरतें इतनी ज्यादा हैं, एक्चुअली तलाक याफ्ता इतनी, मैं समझा के थक गया, किसी की खोपड़ी में बात नहीं आई। परसों एक खातून मिली है मुझसे, परसों, और मुझे देखकर इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे पता नहीं कोई क्या, यानी मैंने कहा इनको क्या हो गया इतना खुश हो रही हैं। स्कार्फ में थी वो और भागती हुई आई, मुफ्ती साहब आपकी तस्वीर लेनी है, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी आप, तो मैं खड़ा हो गया वहां, और मैंने कहा बहुत बेचारी जज्बात में हुई हुई है। उसने कैमरे से तस्वीर ली, अपने शौहर को भेज दी, मैं चला गया आगे, बड़ी खुश थी ना, मैं आपके बयान सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप नजर आ गए, ऐसे तस्वीर खींची तो जो है ना वो, फिर मैं अपना काम निपटा के आ रहा हूँ, फिर रास्ते में खड़ी भी है, अरे मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा खैरियत क्या हो? कह रही भाई मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी शादी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, आपका बयान मेरे शौहर ने सुन के मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे बड़ा अच्छा मियाँ मिल गया, और मैंने ये तस्वीर अपने मियाँ को भेजी है, उस मियाँ ने भी जवाब रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करो कि जो है ना मैंने उनका बयान सुन के 2 शादियां की हैं। तो उस मियाँ का तो फायदा हुआ ना, इस खातून का कितना हो गया कि नहीं हो गया? ठिकाना मिल गया बेचारी को यार, अच्छा मियाँ मिल गया। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा ज्यादातर 4 शादियों वाले फ्रॉडी हैं, ये जहन में रखना। कभी मेरे बयान सुन के ना मुतासिर ना हो जाना कि इस आदमी की 4 बीवियां तो बहुत नेक है। ये आमिल रूहानी ज्यादातर 4 शादियां कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये जो रूहानी टोपी ड्रामे है ना, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग हैं, इनमें से अक्सर की 4-4 बीवियां हैं, तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो हजरत ने मुफ्ती सारिक मसूद साहब की तरगीब पर अमल किया। ओ भाई मैं इन लोगों को तरगीब देता ही नहीं हूं। मैं जितने 4 शादियों वाले मिले हैं ना मुझसे, चंद अच्छे हैं, सारे फ्रॉडी नहीं है, ज्यादातर ये 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा के ना जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बैठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिलस्मियात, और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिलस्मियात क्या, वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की हुई हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो, और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बालत। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है,
یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم علوم. یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا. تو اس کا مطلب یہ علوم ہے. علوم وہ علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا, میرے پاس کیس آیا. تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی, اتنا ایجوکیٹڈ فیملی, اس قصے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے, کدھر جا رہی ہے تو؟ یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا, ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو, یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس. اور خودکشی کی دھمکیاں. بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی, پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل, میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے, مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی. اور اس کی پہلے سے کم وقت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں, تو مجھے آ کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم وقت جس کو تو 1 بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کام پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, اچھے خاندانوں کے لوگ, شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو, عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے, لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تقویٰ للہیت تو ختم, بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو یہ عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت. تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا, جو خاتون مجھ سے ملی نا, اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا, جو صحیح اچھے لوگ ہیں, جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے, بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے, گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں. وہ اتنے شریف ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنجو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں, 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس, میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی, کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہے ان کی. تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے, کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے. بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھی. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں لیتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی
وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا, تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے, اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے, تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ, وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیرزادہ نام ہے نا, رابعہ پیرزادہ, وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی, بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی وہ اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہ, میری وہاں شادی کرا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسانی دوا کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا, اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بس میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کہہ رہے کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے, عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار, کہ ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ,
اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں، اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، اس کی ذمہ داری لو، اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کے بچوں کی کفالت کرو، اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ، اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا، مدر ان لا، برادر ان لا اور سسٹر ان لا، یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے، وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو سسرز ہیں، ساسز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا، بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یاشی کرنے جاؤ ایسی کی تیسی. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ حب الشہوات من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا. تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی، اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں مجھے نہیں کرنی یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا. نہ، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا؟ ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائے، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے؟ مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی؟ ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے. کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو. خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں. کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی. اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے.
بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی, نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگاتی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے, تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی, مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے, اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری, اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ, اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ری ایکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار, آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں, نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو, ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے. اپنا منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی, داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے, حقوق العباد ہے, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو, زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی, نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو. قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی خوب فیلنگ کیا ہو گئی تھی, چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا, بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے, تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ, تو بیمار ہے, اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ, اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی. کہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں, ہے شی فیلنگ کون سی والی ہیں, ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا, فیلنگ کیا رکھے, پیدا انسان ہوا, فیلنگ کتوں والی ہیں. تو مان لو گے ہم, کتا مان لیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے, اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت
نہیں ہے, فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں, فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو. اگر آپ شی ہیں, فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں, فیلنگ گدے والی ہیں تو گدا سمجھ لیں گے ہم اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار, تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہے اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا, آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن, اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے 10 kg. ورنہ kg کیا ہے, خود کیا ہے وہ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں, وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے, ایک چیز تیز چل رہی ہے, ایک آہستہ چل رہی ہے, تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا, دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. زمین تو گھوم رہی ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا, میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا, آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم, اب جو بات میں نے شروع کی تھی نا, تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے, کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے, مرد ہے عورت کے اگینسٹ, عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی, عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے, جب اس کی بیوی آتی ہے. کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی. جب جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا, عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے, میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے. پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو, آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی, آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں, اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو, اس سے پالا پڑ گیا ہے, تو وہ تو سارا معاملہ ہی, فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو, کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے, شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے, کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا, اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم, مرد میں مرد پنا ختم, تو فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو, بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی؟ بولو نا, بڑھ جائیں گی. ختم. مجھے کہاں سے آواز ختم ہو جائے. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان کو, واقعی بڑھتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی. آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے, جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, تو وہ بھی 70 سال 80 سال. تو یہ فیلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا, ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے, جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے؟ ہی لکھوا رہی ہے. جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں, کچھ سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں,
وہ बेचारे परेशान है कि हमारे हुकूक की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो इस्लाम का शुक्र अदा करो, फितरत पे रखा है इस्लाम ने, इंसान का बच्चा बन के रहता है। अच्छा भाई, बयान सुनता हूँ, मुझे आपके बयान से बहुत सी मालूमात मिलती है, मैंने आपसे मोहब्बत और बहुत अकीदत, आज पहली बार आपकी मदद में मुसाफा पर नहीं, इधर ही आके मुसाफा कर लो मेरे भाई, कहाँ हो, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में, कितनी हो गई, सेल्फी ले लो भाई जल्दी से, इनके सेल्फी लो जल्दी से। माशाल्लाह देखो इस सेहत में भी जज्बे रखे हुए लोगों ने। फीलिंग है, फीलिंग। अगर फीलिंग नहीं होती ना, जितनी अच्छी सेहत हो, समझता अपने आप को शी है, और अगर फीलिंग हो ना, हाँ भाई, मैंने जब दूसरी की ना, मैं बमुश्किल 50-55 किलो का था, मैं इतना बारीक, इतना दुबला पतला था मैं जब मैंने दूसरी की है। अच्छा, फटे बहुत हुए थे, दबा के झगड़े हुए ससुराल की तरफ से और लोगों की, रिश्तेदारों की तरफ से, बहुत खतरनाक झगड़े हुए थे जो मैंने झीले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी। अब हमारे मदरसे जामे रशीद तक वो झगड़े पहुंच चुके थे, हमारे उस्ताद परेशान हो गए, यार क्या पता नहीं, उस वक्त तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था ना, अब तो फिर भी लोग थोड़े से आदी हो गए। तो हमारे उस्ताद ने इजलास बुलाया, मुझे भी बिठाया, मैं बिल्कुल बारीक ना, ऐसा बहुत पतला था मैं उस वक्त। तो अब बैठे हुए हैं, उस्ताद भी मेरे टेंशन में थे, यार जाहिर है जब जिस इदारे में आदमी काम करता है तो वहां तक भी पहुंचते हैं ना, वो भी मुतासर होते हैं, रिश्तेदार तो पहुंच रहे होते हैं, ये क्या किया है, आपके मदरसे का उस्ताद है, आप संभाल नहीं सकते अपने उस्तादों को। मैं वहां बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है। अच्छा, बात चल रही थी सबके, कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया, आपका वेट कितना है, मैंने कहा 50 किलो। कह रहे काम कम बहुत 90 किलो का किया है तुमने। कम बहुत का लफ्ज़ तो नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल की आवाज यही थी, काम कम बहुत तुमने कितने किलो का कर लिया है। 50 था, 55 कुछ इससे करीब ही था, काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। तो इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूँ, आपको हौसला। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन साइड की मांग भाई बेहतर, बीच की मांग निकाला करो, बेहतर यही। मुफ्ती साहब, मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी? ईशा में 17 रकतें होती नहीं है, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें हैं, बस यही हैं, 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं वो। दूसरा हदीस में आता है बैन कुल्ली अज़ानैनि सलातुन, जब भी 2 अजानें हो, यानी अजान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए, इस हदीस की रूह से। नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए, तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा कयास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है, 2 है। जोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है, 4 हैं। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 हैं, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो, 4 पढ़ लो। लेकिन ये कोई ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नतें, उसके बाद नवाफिल भी, वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी गरीबी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो क़ज़ा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए, कह रहे हैं वितर। एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फर्ज हैं और बाकी सब गरीबियां हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाजत हो। हाँ, अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मुअक्कदा का, किसी ने वाजिब का, लेकिन जरूरी सबके नजदीक ही है। तो अब वो इसका ईशा से ताल्लुक नहीं है, पूरी रात में जब चाहे पढ़ो। हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो, लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आँख खोले ना खोले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो तो कज़ा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है, हजरत अबू हुरैरा चूंकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, तो फरमाते हैं मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूं मैं, ताकि वितर कज़ा ना हो। तो जिसको कज़ा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आँख खोले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़ें, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई हैं कि 4 पहले, फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 दूनी 8 और 2 6, फिर 3 वितर। अच्छा, फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए, 11 12 13 बन रही हैं, अभी 17 तो नहीं बन रहे। 17 कहां से आ गए, फिर 4 पहले, फिर 4 फर्ज 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ फिर वितर के बाद भी 2 17। तो इस तरह से तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें सिर्फ 6 रकतें, 4 फर्ज और 2
سنت تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت. اب بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا, آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں, وہ کیا کہے گا, گیا کام سے یار, ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری دن. تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنت مؤکدہ. اور یہ سنت مؤکدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو, سفر ہو, اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو. پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو. وتر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ, سمجھتے ہو. تو یہ 2 سنت مؤکدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا, کیونکہ سنت مؤکدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے, نکلنا ہے, جہاز نکلنے کا خطرہ ہے, ٹرین نہیں, تو چھوڑ دو 2 سنتیں, لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا. اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا مفتی صاحب, رانگ وے جانا گناہ ہے کیا؟ پیچھے ابو یا نانا بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کیا لکھا ہوا ہے, ٹریفک جیم ہو اور اپنی لائن میں, بھائی رانگ وے جانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ وے پہ کم وقت جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا, تو پھر مجبوراً گٹر کے ڈھکن پہ سے فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گزارنی پڑتی ہے. تو میں تو دیکھو رانگ تو یہ بھی ہے کہ لیفٹ سے آپ اوورٹیک کریں, یہ بھی انلیگل ہے, لیکن 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ سے اوورٹیک کرنے کے لیے ہارن پہ آپ انگلی رکھ کے دبا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا, وہ نہیں ہٹے گا. تو ایسی صورت میں تو بس پھر اسی کے پیچھے پیچھے جاتے رہو, تو پھر رانگ ہی کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں گناہ گورنمنٹ کو ہوگا جو قانون پر لوگوں کو چلا نہیں رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو چلنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں چل پاتا. اب آپ کہیں جا رہے ہو ہاسپٹل اور وہ راستہ ہی نہیں دے رہا, تو پھر لیفٹ سے ہی جاؤ گے نا آپ, تو مجبوری ہے نا, وہ ہٹ نہیں رہا. تو کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں ملک میں کہ موٹر سائیکل والوں کو پولیس مجبور کرے کہ آپ نے جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ نہیں چلنا. تو سارے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے, لینڈ کروزر والا وہ والے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر گدا گاڑی وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا تو وہ گدا گاڑی آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ہوتا, اور گدے کو ہٹنے میں ٹائم کتنا زیادہ لگے گا. تو بندہ کہتا ہے پھر میں نے لینڈ کروزر خریدی کیوں ہے اگر میں نے گدے کے پیچھے ہی چلنا تھا. مفتی صاحب میں نے سنا صدقہ صرف لوگوں کو دیتے ہیں, مسجد میں نہیں ہوتا ہے بھائی, صدقہ ہر جگہ لگ جاتا ہے. زکوٰۃ, فطرانہ, قسم کا کفارہ, یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی. میری شادی ابو 19 سال میں کروا رہے ہیں اور کچھ ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو جس سے نظر لگے, اس کا کیا مطلب ہے؟ 19 سال تو بہترین عمر ہے یار, خاندانی, آس کے ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں, بہترین عمر شادی کی. ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے 16 سال کی جو ایج ہے نا, 16 سال کی جو ایج, اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹ. جو 16 سال میں جذبات ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ. اب وہ کم ہی ہوگی, بڑھے گی. 16 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بہت سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا کے. اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں, جذبات رہ جاتے ہیں, اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے, وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا, جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ. اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے, کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو مفتی صاحب, کیا کسے لے کے. تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے 16 سال. تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی. اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے. 15 بھی اس میں داخل ہے, 15-16, یہ دونوں 15-16 پہ زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ بہترین عمر ہے, تو یہ سب سے بہترین عمر ہے. کون کرتا ہے آج کل؟ ابا ہی نہیں کرنے دیں گے. ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹوسٹیرون رہے نہیں ان کے پاس, تو اپنا 15-16 سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے. اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے. ٹھیک, ایسا جراثیموں کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ. اس لیے ابا پھر وہ میچور والی باتیں کرتے. دیکھو بیٹا ایکچولی دیکھو یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں ہے, تم اسٹیبل ہو جاؤ. دیکھو ایکچولی تم یہ اوپر بچہ کیا کیا گند میں منہ مار رہا ہوتا ہے, یہ بچہ ہی جانتا ہے, یہ ابا کو نہیں پتا ہوتا. اگر بچہ سمجھدار ہو نا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کرا دے. کوئی بات نہیں, بچہ برائیوں سے بچ جائے گا. ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے, کاہل ہے, تو پھر نہ کرائے, پھر میں منع کرتا ہوں. مساو ہماری دکان پر جب کاریگر نہیں ہوتا تو میرے تایا اور ابو دونوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں اس کو نہیں ایسے کرنے ہیں, یہ کام صحیح نہیں کر رہا, اور کبھی کبھار سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں. تو جب وہ نہیں ہوں اور ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے سمجھائے تو غیبت تو نہیں غیبت نہیں ہوتی ہے. کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, اس کو یوں سمجھاؤ, تو یہ غیبت تھوڑی ہے, تو ضرورت ہے بھائی. کیا نہیں سمجھائے کیا؟
مفتی طارق مسعود صاحب، میری شادی ہے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ، آپ کے بیانات کا اثر ہے اور میری عمر 19 سال ہے اور آپ نکاح پڑھائیں گے، کیا طریقہ ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، اگر میں اویلیبل ہوا، سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے، جبکہ برابر والا سائڈ میں ہو جائے تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ. ہاں، یہ حدیث میں حکم ہے اس کا. میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کا ہے. میرا نام شہزاد، میں آپ سے خلا کے بارے میں فتوے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا سوال جمع کرانے کا. بھائی آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا میرے بھائی، آپ کروا دیں جمع. یہ بہت لمبا سوال ہے، میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا، تو سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں نا جو ہمارا، تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں گا انشاءاللہ. یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں بے شک. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے، تیرے کو ایک بندہ ملا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ لگاؤ، ماہانہ 25 دوں گا. یہ تو جائز ہی نہیں ہے اور ویسے بھی نہیں دے گا. بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو، اتنے دوں گا، کوئی بھی نہیں دیتا، دماغ میں رکھنا. تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی. میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو، گناہ تھوڑی ہے. جائز ہے، بہتر ہے کہ نہ پہنے، اپنے قومی لباس کو جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اس کو ترجیح دیں. بیگم کے سامنے پہن لیا کریں کبھی کبھار، بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی آپ کو، اسمارٹ سمجھے گی. میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو، اس سے آگے بھی اور بھی ہیں. جی ہاں، ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں. یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو. تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے. یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری ترقی کرنی ہے. حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی؟ وہ کان تو کھلے ہوئے ہوتے، کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے. یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے، زیادہ اچھا پڑھے گا. تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے. وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتا ہے، جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں. تو گوروں میں بھی یہی ہوا. یہ دقیانوسی پردہ، اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی، کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا، تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے، اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے، اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے. اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں. ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا. میں نے حیران ہو گئی، کیا ہے؟ لڑکے ہی لڑکے، لڑکی لڑکے. ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے. ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے. تو سارے مرد ہی مرد. تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا، یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم. وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی. کتنا گندا منظر ہے یار، آپ خود اندازہ لگاؤ. تو داڑھی والے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. وہ تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، منہ سے نکل گئی بس میرے. تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ گھننی آئے گی یار، کوئی لیول ہے تمہارا یار. تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈیڈ بن کے. اور پھر وہ جو زنا ولد زنا بچے، تو فیملی سسٹم ختم اور ابا مارکیٹ سے شارٹ. براڈ مائنڈیڈ. ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا، آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں. آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار؟ کوئی انسان کا بچہ تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار. تمہارے والد کون ہے؟ کہنا میرے والد، ہم لوگ کیا والد نہیں ہوتے. آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو بیٹا کوئی بات نہیں، فون پہ بات کراؤ. نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا. کیونکہ یہ گھٹیا سوچ. وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے نہیں یہ تم لوگ کے، میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں. ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو. تو گوروں کے ایسا ہی ہے. گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا. ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہوئے تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، لٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں. تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں؟ تو کہنے ہم لوگ کیا نہیں ہوتے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں. وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں. جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں. وہ ہے جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ براڈ مائنڈیڈ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی. اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ
کہ قدم و بدم تو گئے, اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانا باپ کا. اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے جانا ہے نا. آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی, آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے. یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے, میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے, اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں, معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے, لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ یہ